بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے سیرت النبی اور ہم۔ جی ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے نقوش پا کی تلاش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے میں ہی ہمارے لیے نجات ہے، فلاح ہے، کامرانی ہے، عزت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اور ہم ہر لحاظ سے دنیا و آخرت تک کے ہر سفر میں سرخرو ہوں اگر اس اسوہ کو اپنائیں۔ روشنی روشنی، کہکشاں کہکشاں، اس قدم کے نشاں، اس قدم کے نشاں، ہمیں اس قدم کے نشانوں کو فالو کرنا، اور انہی نقوش پا کی تلاش میں جو لوگ رہے اور ان پر گامزن رہے وہی راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر رہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم جانیں گے سیرت النبی اور ہم۔ آج میں، میرا معاشرہ، آپ، ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ سیرت النبی اور ہم آج کتنے فاصلے پر ہیں، اور ضرورت کس امر کی ہے کہ ہم کس تیقن کی ضرورت ہے جس سے ہم نکل کر فی زمانہ یہ باتیں سامنے لا کر رکھتے ہیں کہ جی نہیں، وہ دور اور تھا، اس دور کے تقاضے اور تھا، آج کی ریکوائرمنٹس اور ہیں، تھوڑا بہت ہٹ کے بھی چلنا پڑے گا، سنت نبوی سے تھوڑا سا ہٹ کر ہمیں چلنا پڑے گا کیونکہ دور کے تقاضے، مجبوریاں ہیں۔ تو آج میں اس پہ مفتیان کرام سے بات کروں گا، علماء کرام سے۔ ایک ہمارے آپ کے ہر دل عزیز عالم، دنیا بھر میں ماشاءاللہ ان حضرات کو لوگ جانتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، میرے سب سے پسندیدہ عالم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے اور مفتی صاحب دونوں کے ماشاءاللہ پسندیدہ جناب ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم آغاز کر رہے ہیں مفتی صاحب سے انشاءاللہ میں بنیادی طور پہ ایک سوال کے سیرت النبی کی مفتی صاحب ظاہر امپورٹنس تو ایسا تو نہیں ہے کہ دور بدلے گا تو یہ تو آپ فرماتے ہیں نا، ابدی اسوہ ہے، ابدی پیغام ہے رسول اللہ کے بعد خاتم النبیین، اب تو مطلب قیامت تک اب وہی اسوہ چلے گا۔ اس کی اہمیت کو آج کے دور میں کیسے دیکھتے ہیں، اور ویسے بھی جرنل اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، اسوہ یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم بات کر رہے ہیں، تو اس پر بنیادی طور پر کچھ چیزوں کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی اہم ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا بھر میں جتنی شخصیات آئیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہو، چاہے کوئی دنیاوی طور پر بہت بڑا آدمی ہو، یہاں تک کہ جتنے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام تشریف لائے، دیکھیں جتنے انبیاء اور رسل ہیں ہماری سر آنکھوں پر، ان سب کی عزت تکریم ظاہر ہے کہ ہم اپنے ایمان کا لازمی جز سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی بھی سیرت، یعنی مکمل سیرت تاریخ میں درج نہیں ہے۔ زندگی کا ایک پہلو درج ہے، دوسرا پہلو درج نہیں ہے۔ ایک رخ درج ہے، دوسرا رخ درج۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقوی، پرہیزگاری ساری درج ہے، لیکن آپ کا یعنی زندگی کے معاشی پہلو یا ازدواجی پہلو وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے کہ آپ نے شادی نہیں فرمائی۔ لیکن واحد شخصیت اگر کوئی کائنات میں ہے کہ پیدائش سے لے کر، یعنی آمد مبارکہ سے لے کر وصال ظاہری تک، سبحان اللہ، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو درج نہ ہوا۔ اللہ اکبر، یعنی گھر کی زندگی بھی، گھریلو زندگی بھی درج، خلوت کی زندگی ہو یا جلوت کی زندگی مبارکہ ہو، ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تاریخ میں، روایات میں سیرت نگاروں نے درج کیا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی لمحہ پوشیدہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ گھر کی باتیں تو ام المومنین سے مل جاتی ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ ہمیں سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ جس کے اقوال شریعت بن رہے ہوں، جس کے افعال سنت بن رہے ہوں، سبحان اللہ، اور جس کی ادائیں جو ہے وہ سیرت بن رہی ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کا ہر پہلو ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ رب العالمین سامنے لائے، بہت اچھی بات، اور کوئی پہلو پوشیدہ نہ رہے۔ اسی لیے کائنات میں واحد حضور نبی کریم علیہ السلام ہیں کہ اس دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں، جس اعتبار سے چاہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کر سکتے ہیں۔ فقیر چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، صحیح بات،
بادشاہ چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، واہ استاد چاہے وہ بھی کر سکتا ہے. واہ واہ. یہ تمام پہلو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ میں. کامیاب بزنس مین چاہے وہ بھی پیروی کر سکتا ہے. پیروی کسے کہتے ہیں؟ اسوہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رہے کہ اسوہ کہتے ہیں عمل کے لیے جو نمونہ ہو، عمل کے لیے نمونہ، رول ماڈل. یعنی انسان جس کی پیروی کرتا ہے نا، پیروی کرتے ہوئے جس راستے پر چلتا ہے اس راستے کو اسوہ کہا جاتا ہے، اس طریقے کو اسوہ کہا جاتا ہے. اور یہاں پر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے دو چیزوں پر ہے، قرآن پر اور سنت پر، یعنی حدیث پاک کہہ لیں یا سنت ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کلام الہی ہے لیکن ہم تک پہنچا ہے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ کلام الہی کا منشا بھی ہے اور مقتضا بھی ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا؟ کلام الہی جو چاہتا ہے وہ سیرت مصطفیٰ میں ہے. تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ دین اسلام کا محور و مرکز اگر کوئی ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. دین اسلام کا جو پورا وجود ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سے محقق ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے. تو اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کو ہٹا دیا جائے، کوئی کہے کہ میں فلاں رسول کو مانتا ہوں، فلاں نبی کو مانتا ہوں، تو وہ ان کو مانتا ہوگا لیکن بجز اس کے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو مانے تبھی مسلمان کہلائے گا، ورنہ وہ اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکتا. کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. میں سیرت النبی کے حوالے سے مفتی صاحب ایک بار ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی بھی حالات ہوں، کتنی بھی ہرڈلز ہوں، کتنی بھی ڈیفیکلٹیز ہوں، ڈیفینیٹلی اس وقت کی جو ہرڈلز ہیں جو صحابہ کرام نے، آپ کے رفقا نے، یہ جانثار حضور کے جو تھے، یہ پوری جماعت صحابہ، ایک ایک صحابی، تو ان لوگوں نے تو کیسی کیسی مشکلات دیکھی ہیں، کیسی کیسی سچویشنز دیکھی ہیں زندگی میں، معمولات زندگی میں. پورے قبیلے کا چھوڑ دینا، گھر والے چھوڑ دیتے تھے، رشتہ دار لا تعلقی، ان سے کاروبار چھین لیا جاتا تھا، نام و نسب چھین لیا جاتا تھا. مگر جیسے بھی حالات ہوں یا نارمل سچویشن بھی، انہوں نے باہر طور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ ہماری نجات اور کامیابی حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ کون سا تیقن ہے جو صحابہ کرام کے ساتھ چلتا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ کوئی شخص ان سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح بات. اور جو رہ جائے وہ ملت کفریہ پہ اور منافقہ پر ہے. اللہ اللہ، سیدھی سی بات ہے. لازم ہے نا محبت تو ان کی، فرض ہے. جیسے کہ قبلہ ہمارے علامہ امجدی بھائی نے جس طریقے سے گفتگو میں فرمایا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محور ہے، مرکز ہے. اگر آپ ہٹا دیں تو ساری انسانیت بکھر جاتی ہے. جو گفتگو تھی اس کا محاصل یہی ہے. اصل میں انسان اپنی جان کب دیتا ہے؟ جب کچھ دیکھے. صحیح. جب محبوب و محب کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں محبت اس سے کی جاتی ہے جو محبت کے لائق ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہر اعتبار سے مکمل تھی. صحیح. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک. اور یہ اسوہ حسنہ ہے کیا؟ علماء نے بہت کچھ لکھا، احادیث میں بہت کچھ موجود ہے. کوئی کہتا ہے کہ کسی ماں نے تو ایسے بچے کو جنم ہی نہیں دیا کہ جو سیرت و خصال کی وجہ سے معروف ہو اور صادق و امین دشمن بھی کہہ رہے ہوں. بالکل صحیح. اور کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اگر انہیں نہ دیکھیں تو ہمیں سکون نہ آتا ہے. اور کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیاں نثار کر کے حضور کی ذات پر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پھر زندگی ملے. اس لیے تو حضور فرماتے ہیں نا کہ کوئی شخص واپس نہیں آنا چاہتا مرنے کے بعد، لیکن شہید یہ خواہش کرتا ہے کہ بار بار واپس جائے، کہ وہ اپنی جان نثار کرے. تو نثار کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ دین اسلام کو جانتا ہے چہرے مصطفیٰ کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو حضور کی صفات کاملہ میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ حضور جب گفتگو کریں تو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کی تفسیر ہے. خدا جو فرماتا ہے وہ رسول کریم کی زبان فیض سے نکلتا ہے اور لوگوں تک پہنچتا ہے. حضور جو عمل کرتے، دیکھیے وہ معاشرہ جس کو آپ آج اور ہم بیٹھ کر 1450 سال بعد پڑھتے اور دیکھتے ہیں، اس طرح کا جاہل معاشرہ نہیں تھا کہ ان میں علم نہ ہو. صحیح. وہاں بڑے بڑے نابغہ زبیانی، زہیر ابن ابی سلمہ، امراء القیس جیسے لوگ موجود تھے جنہوں نے شاعری کے اندر
شیکسپیئر اور غالب سے کہیں زیادہ بلند اشعار کہے ہیں. اللہ. اور اگر فصاحت و بلاغت کی بات ہو تو ابو جہل کو آپ ابو جہل اس وجہ سے نہیں کہتے کہ وہ جاہل تھا. فصاحت و بلاغت میں معاشرے کا بہت مضبوط رکن تھا, لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ شخص اگر ذرا سا اس کی بات کو مان لیا جائے تو ہمارے جو اپنے تراشیدہ اصنام ہیں وہ برباد ہو جائیں گے. بالکل صحیح. تو اپنی اشرافیہ کو یا ایلیٹ کلاس کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے کیا کہ معاشرے پر تسلط قائم رہے. تو حضور کا کردار زبان میں, گفتار میں, اخلاق میں, معاشی معاملات میں, بزنس میں اور سماجی تعلقات میں, بچیوں کے ساتھ, گھر کے اندر بیوی کے ساتھ اور معاشرتی اقدار میں کس طریقے سے رہنا ہے, کپڑا کیسے پہننا ہے اور کعبے کو کعبہ کیسے سمجھنا ہے اور انسان کو انسانیت کے ساتھ کیسے پکار کر رب سے جوڑنا ہے. جب یہ سب مل جائے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی عملی تعبیر مکے میں نظر آتی ہے, جس کو برکت والا شہر کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. میں ڈاکٹر صاحب, مفتی صاحب, آپ دونوں حضرات کی توجہ اور ناظرین کی بھی, کہ جب بھی کہیں ایک محبوب ہو اور محب دو ہوں, مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب اور میں دونوں مفتی صاحب سے محبت کرتے ہیں تو ہم دونوں آپس میں رقیب کہلائیں گے, کیونکہ ایک ہی محب ہے اور محبوب دو ہیں, رقیب ہوتے ہیں. رسوم عشق کا یہ ظاہر ہے ایک وہ نتیجہ ہے. مگر ایک شخص نے حضور کے صحابہ کو دیکھا اور اتنا متاثر ہوا اور اس نے ایک قطعہ لکھا کہ رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں. خدا کی ذات پہ اکثر ہے متفق لیکن کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ایک مرتبہ پھر پروگرام روشنی میں سیرت النبی اور ہم. آج ہمارا موضوع ہے, اور جب بات ہوتی ہے ہم تو ڈیفینیٹلی وی آل, اور ہم سب کے سب ظاہر ہے اس معاشرے میں بستے ہیں اور اس نبی کے نام لیوا ہیں, ان کے گیت گاتے ہیں. تو کہاں مطلب ہم کہتے تو ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, لیکن سیرت کو اپنانے کی جب بات ہو تو ہم ذرا دور نظر آتے ہیں. میں بہرحال مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. مفتی صاحب, کیا وجہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیے, جبکہ آسان ترین کیونکہ موزوں ترین معمولات زندگی بھی تو آپ بتاتے ہیں نا کہ ایسے کر لیں تو سیرت ہے, تو کیا حرج ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم مسنون طریقوں کو چھوڑ کر اور دوسرے طریقے اسمارٹ ویز کا نام دے کے اختیار کرتے ہیں؟ نہیں جی وہ ذرا یہ تھا اور یہ ذرا یوں ہے, اور پھر بعض اوقات تو ٹرینڈنگ کی استغفر اللہ باتیں ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ مسنون طریقے ہم چھوڑ کر ہم جو ہے دوسرے طریقوں پہ جاتے ہیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ عام معمولات زندگی میں بھی اس صبح کو چھوڑ کر غیر مسنون طریقہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا؟ دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی جاندار باتیں اور پیاری باتیں ارشاد فرمائیں, اور میں یہاں پر خاص طور پر جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے نا, جو دین سے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی سے دور ہے, تو میں اجمالاً جلدی کچھ باتیں عرض کروں گا اور پھر اس کے بعد میں اس بات پر بھی آؤں گا. دیکھیں میں نے جس طرح عرض کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ کو دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام صداقت اور حقانیت اسلام کی دلیل اتم ہے. واہ, ٹھیک ہے نا, واہ بے شک. جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو کفار نے کہا کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے, تو آپ نے کیا فرمایا, فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. واہ, مجھے دیکھو, میں نے تمہارے درمیان زندگی کا ایک حصہ گزار دیا ہے. 40 برس دیکھ لو. انگلی اٹھانی تو اٹھاؤ, ہائے کردار پر کوئی انگلی اٹھا نہ سکا. کیا بات. آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ جوق در جوق مسلمان ہوئے. کوئی اخلاق سے متاثر ہو رہا ہے, کوئی غیبانہ تعارف سن کر متاثر ہو رہا ہے. آپ دادا نے بھی ایسا نہیں دیکھا تھا. اور اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ تو بن آئے ایسے متاثر ہوئے کہ سید التابعین کہلائے. سبحان اللہ. اور ظاہر ہے کہ کیا ایک محبت اور عشق کی داستان. دوسری میں عرض کروں گا کہ محبت اور اطاعت الہی کا واحد ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی, میرے رسول کی اطاعت کی, اس نے اس کی اطاعت نہیں کی, اس نے رب تعالیٰ کی اطاعت کی ہے. پھر اسی طرح میں کہوں گا کہ شریعت اسلامیہ کا بنیادی ماخذ اگر کوئی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اعلان فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول جو تمہیں دے لے لو, جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. اور حصول ہدایت کا ناگزیر ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, کہ اگر تم ان کی بات مانو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا
کہ انسانیت کے لیے اخلاقی کمال کا ابدی نمونہ کوئی ہے تو وہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کیا فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم، حقیقت کے علم اور آگہی کی واحد سبیل اگر کوئی ہے تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہے کہ وعلمک ما لم تکن تعلم۔ اور اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ایمان اور اسلام کا محور و مرکز کوئی اگر ہے کائنات میں تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کسی معاملے میں بھی عبادات میں بھی میرے نبی سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان جہاں شروع ہوتا ہے، جہاں سے میرے نبی نے روزے رکھے، تو ماہ رمضان سمجھ کر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد نہ رکھنا۔ فجر کی نماز 2 فرائض ہیں، 2 سنت ہیں تو اسے 4 نہ پڑھنا۔ اس طرح دیگر عبادات کی مثالیں بھی ہم دے سکتے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ پیروی کریں اس ذات کی کہ جس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے ہے۔ کوئی کامیاب معاشرے میں کامیاب فرد بننا چاہتا ہے، کوئی اگر اپنی بزنس کو کامیابی کے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، کوئی اگر اپنی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی معاشرے میں مقام پیدا کرنا چاہتا ہے، تو نوجوان طبقہ اس وقت دیکھے کہ کامیابی کے جتنے راستے ہیں وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقہ، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اور ایک شعر مجھے بڑا پسند آیا کہ فرمایا کہ ذکر و فکر و علم و عرفانم تو ہی، میرا ذکر بھی تو ہی ہے، میرا علم تو ہی ہے، میری پہچان تو ہی ہے، اور کیا فرمایا کہ کشتی و دریا و طوفانم تو ہی، میرا سب کچھ تو ہے۔ تو آج کا نوجوان یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں خاص طور پر یہاں پر مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ عام نوجوان یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا اگر کوئی راستہ ہے، اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے، بجز اس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، جز محمد آج کوئی چارہ نہیں۔ بس اتنی بات کہوں گا کہ آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میں اگر اتباع مصطفیٰ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس میں۔ کیا اچھی بات۔ اور آپ کی اس آخری بات سے مجھے ایک سوال پوائنٹ اٹھتا ہے جسے میں ظاہر ہے مجھے اٹھانا چاہیے۔ میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، حضرت کہہ رہے ہیں نا کہ آج کے لوگ کہتے ہیں لوگ کیا سوچیں گے اگر سنن نبی کو ہم اپنا شعار بنا لیں۔ بعض مذہبی لوگوں کو بھی اور بعض دانشوروں کو میں نے یہ کہتے لکھتے سنا ہے کہ یقیناً سنت بڑی محترم چیز ہے، اس کی ایک ریسپیکٹ ہے اور سر آنکھوں پر، لیکن آج کے دور کا فی زمانہ تقاضا کچھ اور ہے۔ آج ہمیں ذرا جو ہے دوسرے انداز سے معاملات زندگی کرنے پڑیں گے، ظاہر ہے ریکوائرمنٹس بہت سیدھی سی بات ہے۔ جی، کوئی دانشور ہو، کوئی مفکر ہو، کتنا بڑا انٹلیکچوئل ہو، کتنا ہی بڑا تھنک ٹینک کا ممبر ہو، ٹھیک ہے، وہ پابند ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ پابند ہے کہ وہ حضور کی ذات کو اپنی زندگی کا محور بنائے۔ صحیح۔ اور اگر نہیں ہے تو جو چاہے وہ کرے، اس کی مرضی ہے، پھر کس نے روکا اسے؟ پھر مادر پدر آزاد ہو۔ جو دیکھیے نظریے مدر سری اور نظریے پدر سری یہ سوشل سائنسز میں پڑھائے جاتے ہیں، بالکل صحیح، جو اس کے قائل ہیں ان کی مرضی ہے، جو چاہیں وہ کریں۔ ظاہر۔ لیکن ہمارے یہاں تصور آزادی کا مقصد یہ ہے کہ آزادی سب کچھ ہے لیکن غلامی رسول میں آزادی ملتی ہے، بالکل صحیح، اس سے نکل کر کچھ نہیں ملتا۔ اور آپ نے تو یہ ظاہر ایک ادارہ چلایا اس کا ایک زمانے تک، الحمدللہ۔ آپ سمجھتے ہیں سائیکی بھی لوگوں کی، جی، ینگسٹرز ہیں آپ کے جو اسٹوڈنٹس تھے جو آج پروفیسرز بھی بن گئے، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ کیا رکھتے تھے اس حوالے سے اپنا نقطہ؟ 34-35 سال تقریباً جامعات میں پڑھایا، کالجز میں پڑھایا، تو جو قریب سے دیکھا، نوجوانوں کو بھی، ساتھ میں بہت سارے زنادقہ کو بھی دیکھا جو مذہب کے بالکل مخالف تھے، یہی میں جاننا چاہ رہا تھا، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اشتراکیت کا دعویٰ تو کیا لیکن وہ اشتراکیت کی ٹرم سے بھی واقف نہیں تھے، صحیح، کہ کسبی اشتراکیت کیا ہے، فلاں اشتراکیت۔ اگر میں اس پہ جاؤں، جیسے سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، مارکسزم ہے، لبرلزم ہے، ٹریڈ یونینزم ہے، اگر میں پوچھوں کہ بھائی مطلب کیا ہے، فرق کیا ہے ان کے درمیان، کچھ نہیں معلوم، لیکن اسلام پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے کچھ ایسے خود ساختہ انٹلیکچوئلز بھی ہیں۔ تو میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کوئی انگریزی بہترین بول رہا ہے، بڑی زبردست انہوں نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے،
اور دوسرا شخص سادہ سا شلوار کرتا پہنا ہوا ہے تو اس کی شلوار کرتے پہنا جائیں، اس کے علم پر جائیں. تو ہمارے یہاں ذہنی غلامی کا رویہ بھی ایسا بن گیا ہے کہ ہم نے یہ ایک اسٹیریو ٹائپ کریٹ کر لیا ہے کہ اگر کسی کے پاس شرعی اعتبار سے داڑھی ہے اور اس نے امامہ بھی پہنا ہوا ہے، شلوار کرتا بھی پہنا ہوا ہے، کیا ہے ملا ہے، ارے علم تو انہی کے پاس تو ہے، اور درجے میں تم سے کتنا بڑا ہو تمہیں کیا پتہ. تقویٰ کی علامتی اظہاریے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو ظاہر تو کر رہا ہے اس معاشرے میں جس میں لوگ اپنے کردار کو کسی اور اعتبار سے کیا ظاہر کریں گے. چلو میں کہتا ہوں لینن، ماؤ، مارس، فلاں فلاں جتنے بھی لوگ ہیں تو یا تو پھر اپنے نام کے ساتھ لگا لوں، جب محمد لگایا ہے تو لاج بھی رکھو اس کی. اب تو یہ ہو گئی بات. اب یہ اگر آپ کہیں کہ جی میں لبرل ہوں، میں پروگریسو ہوں، میں فریڈم آف تھاٹ کے اندر یقین رکھتا ہوں، لہٰذا یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ یار اب کیا ہے آؤٹ ڈیٹڈ جو اس زمانے میں ٹھیک ہے جو ہو گیا. حضور کے زمانے میں لوگ کرتے تھے، اب آج کے زمانے میں اسلام یا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قابل عمل نہیں ہے. یہ خیال ایسے لوگوں کا بھی ہے جو کچھ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں یا جو لوگ اسکالرشپ پر جا کر جب ان کا ذہن برین واش ہوتا ہے واپس آتے ہیں تو نہ خدائی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بھائی مغربی دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے مغرب کو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں، اگر زندگی ہے تو وہ حضور کے اسوہ میں ہے. صحیح بات، بالکل صحیح. آج ایک بات عرض کرتا چلوں، اب دلائل کی بات آپ کریں، بالکل ذرا سا کچھ وقت چاہوں گا. جی دلائل کی بات کیجئے. دلائل جو لوگ دیتے ہیں آپ کے سامنے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل دیتے ہیں نا، تو مغربی دنیا نے خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے دلائل کو نہ صرف یہ کہ مضبوط طریقے سے اپنی سوشل سائنسز کا آرگومنٹل اسکلز میں یا آرگومنٹل بیہیویرزم کا حصہ بنایا، بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ کچھ تو تھا نا محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بات، کہ جس کی وجہ سے سماجی انقلاب مکے میں آیا. اور مدینے کے وہ لوگ جو دشمن تھے، نفرت کرتے تھے، اس پورے معاشرے کے اندر سماجی انقلاب آیا. سماجی انقلاب کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے. نمبر ایک کیریکٹر آف لیڈرشپ اور دوسرا کرزمیٹک لیڈرشپ. یہ دونوں جب کمبائن ہو جائیں تو اس وقت قیادت کہتی نہیں کہ مجھے فالو کرو، معاشرہ فالو کرتا ہے. صحیح بات. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا بالکل صحیح کہ تم مجھے فالو کرو. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر توکل رکھو، توحید کے نظریے پر. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں فالو کرو. ایک بات جو میں نے آغاز گفتگو میں کہی تھی کہ جو معاشرہ تھا، جن معاشروں کے اندر لوگ رہتے تھے وہ جوہلا نہیں تھے. انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، عقائد چھوڑ دیے، رشتہ داریاں چھوڑ دی اور اپنی زندگیاں دے دی اور بار بار کہا کہ ہمیں 100 زندگیاں ملے تبھی اس شخص پر جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے قدموں پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے اور ان کے اسوہ حسنہ پر ہم چلیں گے اور 1000 زندگیاں ان پر نثار کریں گے. یہ وہ لوگ تھے جو معاشرے کو جانتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ نجات انہی کی محبت میں ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ. اور ظاہر ہے اپڈیٹ ہونے سے آپ کو کون روکتا ہے اور وقت کے ساتھ چلنے سے آپ کو کون روکتا ہے؟ وقت کے رنگوں کے ساتھ آپ کو ڈھلنے میں کون روکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کا لباس کچھ بھی ہے، آپ کا سٹائل کچھ بھی ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو اس دائرے میں رکھیں کہ جو آپ کی تہذیب کا بھی عکاس ہو اور آپ کے دین کا بھی عکاس ہو. میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین طریقہ یہی ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معمولات زندگی میں نظر آئے. آپ کا کلچر آپ کی ریاست سے ریپریزنٹ ہو رہا ہو مگر آپ کا دین آپ کی ذات سے ریپریزنٹ ہو رہا ہو. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کے خیر مقدم پروگرام روشنی میں سیرت النبی اور ہم. ظاہر ہے ہم تو بالکل ساتھ ساتھ چلنے والے لوگ تھے. ابھی آج بہت خوبصورت مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. مفتی صاحب ایک بات اور میرے ذہن میں کہ اگر آج کا نوجوان، دیکھیں آپ ظاہر ترغیب تو آپ نے بہترین دلائی ہے، آج کا نوجوان اگر سیرت کو اپنانا چاہتا ہے، اڈیپٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ مطالعہ سیرت کس طرح کرے؟ آج فزیکلی تو رسول اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن کس طرح وہ اس پر آئے، اس ٹریک پر؟ دوبارہ بڑے دور ہو گئے. دیکھیں نمبر ایک بات یہ سوچے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی مشہور شخصیات ظاہر ہوئیں ان سب میں آپ دیکھیں کہ کہیں نہ ہمیں کمی ملے گی، جو میں نے ابتداءً عرض کی. اچھا خاص طور پر ایک اور نقطہ میں اٹھاؤں گا قبلہ ڈاکٹر صاحب، کہ کسی کے ساتھیوں میں کمی ملے گی، صحیح، یا کسی کے گھر والوں میں کمی ملے گی. ایسا ہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دلیل اتم ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا وہ صحابی کہلایا. واہ. اور جو آپ کے گھر والے ہیں
آپ کی آل اولاد وہ اہل بیت اطہار کہلائے. سبحان اللہ. صحابہ کے لیے کیا فرمایا کہ اصحابی کن نجوم، یہ ستاروں کی مانند ہے جو بھی جس کی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. بالکل. یہاں اہل بیت اطہار کے لیے فرمایا کہ سفینہ نوح کی مثل ہے، جو سوار ہوا کامیاب ہو گیا، جو رہ گیا وہ ناکام. یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اتنا پاکیزہ رکھا کہ آپ کے یعنی جو آپ کے ساتھ نسبی اعتبار سے جڑا، جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے ساتھ جڑا، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی پاکیزگی عطا فرمائی. یہاں تک کہ جن پیٹھوں سے ہوتے ہوئے آئے اللہ رب العالمین نے ان کی بھی حفاظت فرمائی، ان کو بھی پاکیزگی عطا فرمائی، پاکیزہ رکھا. ہر اعتبار سے جامع اور مانع اگر پاکیزگیت کسی میں ہے، کسی میں اگر جامعیت ہے، تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے. اور ہمارے نوجوان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہماری دینی ضرورت بھی ہے، ہماری تاریخی ضرورت بھی ہے، ہماری علمی اور ثقافتی ضرورت بھی ہے، ہماری عصری اور بین الاقوامی ضرورت بھی ہے، نظریاتی اور انقلابی ضرورت بھی ہے. اور اگر سائنس کے اعتبار سے دیکھیں، جس اعتبار سے دیکھیں، دور جدید کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ضروری ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ کو پڑھیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان سیرت پڑھتا نہیں اور دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ جتنا دور ہوتا ہے شیطان اس پر حملے کرتا ہے. بالآخر دین اس کے ذہن سے نکلا ہوا ہوتا ہے، دین بیزار ہوتا ہے، تو تنگ آ کر تو دین کے خلاف کچھ نہیں کہتا، اہل دین کو پکڑ لیتا ہے، ان کے خلاف کہتا ہے کہ یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں. تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یار وہ اپنی انٹرنل وائلنس سائیکو کہیں نکال رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو سائیکو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سائیکو وہ ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض وہ بنتے ہیں کہ جن کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اپنی تہذیب ہے. علامہ اقبال دنیا گھومے نا تو کیا کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ. آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ ضرورت ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ ذرا آنکھیں بدلنے کی ضرورت ہے، یہ چشمے بدلنے کی ضرورت ہے. یہ بدل لیجئے، آپ کو دین اسلام سے بڑی محبت ہوگی. اور سیرت مصطفیٰ میں اتنی جاذبیت ہے کہ میں آج کے نوجوان سے کہوں گا نا کہ آپ آغاز سے پڑھنا شروع کریں دل کے ساتھ. اگر آپ نے آخر سے پہلے چھوڑ دیا، یہ ہو نہیں سکتا. آپ سیرت مصطفیٰ آخر تک پڑھیں گے. کیا بات ہے مفتی صاحب. اور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ اپنی ریاست کے ظاہر بہت بڑے بڑے ائمہ، بہت بڑے بڑے علماء اور بہت بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، لیکن کل ہی میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کینیڈا میں اس وقت. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جو لوگ کہتے ہیں کہ آؤٹ ڈیٹڈ اور تقاضے دور کے کچھ اور غلط کہتے ہیں. ہم نے سیرت النبی، میں آپ کی اجازت سے نام لے رہا ہوں، قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس سیرت پہ چلتے ہوئے دیکھا. دنیا میں آپ جہاں سے بھی گزریں گے آپ کو ان کے کام نظر آئیں گے، ان کی نشانی. سیرت النبی سے اللہ رب العزت نے ان کی مدد بھی فرمائی اور دین کی انہوں نے خدمت بھی. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو دوسروں کی ثقافت اپناتی ہے. صحیح بات. وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو اپنی ثقافت اپناتی ہے. کیا بات ہے. اور دوسروں نے پھر اس ثقافت کو اپنایا، اور ظاہر ہے آپ لوگ نمائندے بن کے دنیا بھر میں دین کی خدمت کے لیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، سیرت النبی اور ہم کنکلوڈ کرتا ہوں آج کے موضوع کو آپ کی زبان سے، اور پیغام کیا دیں گے آپ اپنے دیکھنے والوں کو آج؟ بہت سادہ سی بات ہے کہ ہمیں مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہری طور پر معاشروں نے جو اپنے قد بڑھائے ہیں وہ قد خود ساختہ ہے، لیکن جو قد ہمیں ملا ہے سیرت کی صورت میں وہ رب کا بنایا ہوا ہے. بالکل صحیح. جس سے بڑا قد کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اور ایسا قد ہے کہ جس کا سایہ نہیں، لیکن کائنات پر اس کا حصر ہے اور کائنات کو اس نے اپنے رحمتوں میں سمویا ہوا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ یہ وہ رحمت کاملہ ہے کہ جو ان سے وابستہ ہو گیا تو شعر میں یوں کہیں کہ بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں، بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں، نہ ہوتا اگر ان کا نقش قدم. تو نقش قدم کی پیروی کیجئے، پورے وجود کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے. پھر کوئی سبب نہیں ہے کہ آپ چاہے ظاہری دنیا سے چلے بھی جائیں لیکن آپ کی مثال معاشرے میں موجود نہ ہو.
تو کردار سازی پر توجہ دیجیے، اپنی اولادوں کو حضور کی محبت سکھلائیے، نمازیں کیسے حضور پڑھتے تھے، صحابہ پڑھا کرتے تھے، اس طرح سے پڑھیے، خوب نعتیں پڑھیے، خوب درود و سلام، خوب محافل اور روحانیت کے اندر اپنے آپ کو اس طریقے سے مستغرق کر دیں کہ معاشرہ اس بات کا محتاج ہو کہ وہ آپ کی مثال دے کر یہ کہے کہ یہ سرکار کا صحیح معنوں میں محبت کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، واہ واہ۔ مجھ کو میرا مسلک تو وراثت میں ملا ہے، ایمان مگر تیری محبت سے ملا ہے۔ یہ تیری محبت کا ہی، جی صاحب، تیری محبت کا ہی اعزاز ہے مجھ سے، جو شخص ملا ہے وہ محبت سے ملا ہے۔ جی مفتی صاحب، ہم کسی کے گیٹ اپ پر نہ اعتراض کرتے ہیں، نہ ہمیں اعتراض کرنے کا حق ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو مذہبی کہنے والا اس طرح کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے کہ گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرنی، گناہوں سے نفرت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ گناہ گاروں کو قریب کرنا ہے، آقا علیہ السلام نے قریب کیا ہے، ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ اتنا کہوں گا، جو آج یہ لے کے کہتے ہیں نا کہ جی یہ دین جو ہے نا یہ ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، بس دل کے اندر ہونا چاہیے، داڑھی دل کے اندر ہونی چاہیے، پردہ دل کے اندر ہونا چاہیے، نمازیں دل کے اندر ہونی چاہیے۔ تو میں ان سے کہوں گا میرے بھائی کہ جب آپ لیٹر لکھتے ہیں نا تو اندر لیٹر میں سب کچھ لکھا ہوا ہو، اوپر ایڈریس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ صحیح بات، بالکل صحیح، بہت اچھی بات مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو رہی۔ اور ناظرین کرام، میں تو سیرت النبی پر جو آنے چاہتے ہیں نہیں آ پاتے، اور باہر طور گناہ انہیں جو ہے اپنے اس میں حصار میں لے لیتے ہیں، اور ان سب بندہ شخص ظاہر ہے بشر ہے، گناہ گار، لیکن بات یہ ہے کہ وہ توبہ جب کرتا ہے اور پھر رسول اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا، لو شام گئی، رات ہے، کابوس ہے، میں ہوں، میں صبح کا بھولا ہوں تو گھر کیوں نہیں جاتا۔ آخر کار یہی آپ کے لیے دعوت ہے کہ کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہ کے بعد توبہ کرنے والے شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، ہم کیا کریں، پھر ہم گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو میڈیسن لیتے ہیں، پھر بیمار ہوتے ہیں تو میڈیسن نہیں لیتے، پھر آپ میڈیسن لیتے ہیں، پھر بیمار ہوتے ہیں، پھر میڈیسن لیتے ہیں۔ تو آپ اپنے رب کے حضور سر و سجود رہیے، اس سے رجوع کیجئے، اس کے محبوب سے رجوع کیجئے، ایک دن انشاءاللہ شفا میرا اور آپ کا مقدر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔